السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، میرے مکتب بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین سنیں ذرا، یعنی قرآن آیات، قرآن پاک کی سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 51 اور 52 یہ کے بعد دیگر دو آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ غفلت کا نتیجہ، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ غفلت کا نتیجہ، یہ اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ تو میں اب تلاوت شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں اپنا درس پیش کر رہی ہوں، غفلت کا نتیجہ۔ تو سنیں ذرا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کے لیے ملنے کو بلایا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں جب قیامت آ جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آج ان کو بلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں ہمارے پیغمبر ہماری ہدایت لے کر آئے، قرآن پاک لے کے آئے، تو انہوں نے ہمارے پیغام کو بلا دیا، جٹا دیا۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہاذا، بھلا یہ، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، بھلا دیا اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے اور ہماری آیات سے منکر تھے، جدوجہد یعنی یجحدون، جھگڑتے تھے۔ اب یہاں پہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، تو فرمایا جا رہا ہے بے شک، البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس کتاب، جب ان کے پاس کتاب پہنچی جو ہم نے کھول کر بیان کی، فَصَّلْنَاهُ یعنی کتاب پہنچی، قرآن پاک، ہدایت نامہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آخری امت پر آخری نبی آئے اور آخری کتاب لے کر آئے۔ اس سے پہلے بھی نبی آئے اور وہ بھی کتاب اور صحیفے اپنی اپنی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کی صورت میں لے کے آئے، تو انہوں نے انکار کیا۔ ہم نے تفصیل سے، تو ہم نے کھول کر بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، علی علم ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، اور کہ ہم نے کھول کر بیان کیا علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہ هل ينظرون الا تاویلہ، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کیا انتظار کرتے ہیں وہ، یہی کہ اس کا کہنا پورا ہو جائے۔ اب ناظرین سنیں ذرا غور سے، توجہ فرمائیں، میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کافروں سے توجہ ہٹا لیں گے، ہم ان کو بھلا دیں گے، اگنور کریں گے اور ان کو جنت کے نتیجوں سے محروم کر دیں گے، جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ فرمایا کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، دنیا میں ہم نے جو کچھ حکم فرمایا ہماری باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور ہمارے قرآن پاک کو انکار کیا اور اسے ہدایت نامہ نہ سمجھا، اسے نعوذ باللہ معاذ اللہ جادو سمجھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، اور ان کے ہر ہدایت کو انہوں نے اگنور کیا۔ تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ ہٹا لیں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ تو ناظرین، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہماری آیتوں کی، ہماری باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور آخرت کا خیال ہی دل سے نکال دیا، تو ناظرین اب فرمایا جا رہا ہے کہ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا وہ سچ تھا، اور لیکن دیکھنے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو تب تھا کہ بغیر دیکھے غیب پر ایمان لاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیب سے مانتے، غیب سے اس پر ایمان لاتے۔ اگر دنیا میں آخرت کو مان لیتے تو وہ ماننا آج کام آتا، لیکن ان کے بعد آج ماننے کا دن نہیں ہے۔ یعنی آج اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم مان گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن پاک سچی کتاب تھی،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ صحیح تھا تو آج ان کے کام آتا، لیکن آج اگر وہ مانتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے دن مانے یا نہ مانے برابر ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ دنیا میں نہ ماننے کی سزا کا دن ہے۔ اب یہاں پہ سنیں، دنیا میں ہم نے ان کے پاس اپنی کتاب بھیجی، اپنے نبی بھیجے، اس میں اٹل پیج جو باتیں نہ تھی بلکہ انہوں نے خود نے بنا لیا تھا اٹل پیج کی باتیں۔ ہم نے جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ خوب کھول کر بیان کر دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو، اور نبیوں نے جو سنت ادا کی، جو طریقہ ادا کیا، اس کے طریقے پر ایمان والوں کے لیے وہ کتاب سراسر رحمت تھی، یعنی اس ہدایت پر چلے۔ اور یہ لوگ کافی سوجھ بوجھ والے تھے، اگر توجہ کرتے تو ہماری کتاب کا سمجھ لینا ان کے لیے کوئی دشوار نہ تھا، لیکن یہ ہٹ درم ہو گئے۔ آج اسے رسول ان سے پوچھ، اے رسول، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں کہ آج ان سے پوچھ کہ اس قدر سب کچھ صاف صاف بیان کرنے کے بعد تمہارے نہ ماننے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بتائے۔ جنت دوزخ کا پورا حال تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا تھا، اب کیا اس انتظار میں ہو کہ جو کچھ کہا ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے؟ جنت اور دوزخ کا پورا حال تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اب کیا انتظار ہے؟ جو کچھ کہا ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، دنیا میں تو ہمارے کہنے پر یقین کر کے ماننا ہوگا، آخرت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین، آخرت میں جب سامنے آ جائے گا اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق یا قیامت آنی ہے، برحق ہے، ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا لیکن آنی ضرور ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ بے موقع ایمان، اب یہاں پہ قرآن پاک کی آیت جو ہے 53 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بے موقع ایمان لانا، یعنی جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت یہ اگنور کرتے تھے، اس وقت ایمان نہ لائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں میرے طریقے سے چلو، دنیا میں میرے حکم کے مطابق چلو، دین کے پانچوں کا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرو، لیکن انہوں نے اس وقت بات نہ مانی۔ اب یہاں پہ سنیں، بے موقع ایمان لانا، یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ اعراف کی 53، یعنی یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ، جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا، یعنی جس دن قیامت آ جائے گی، جس دن آئے گا انجام اس کا، کہیں گے یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ جو نسوہ بھولے تھے، ان کو یعنی اس کو، من قبل، اس سے پہلے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قد جاءت رسول، یعنی بے شک آئے تھے، یعنی وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات لے کر، رسول ربنا بالحق کی، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی بات لے کر، فہل لنا من شفاء فیشفعوا لنا، پس کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے بس سفارش کریں گے؟ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے سفارش کریں گے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، آؤ یا نردو، یا تو یہاں پہ فرمایا یا لوٹائے جائیں ہم، یعنی پس کریں ہم، فنعمل ہم پس کریں ہم، غیر الذین، سو اس کے غیر الذین کنا نعمل، سو اس کے جو تھے ہم عمل کرتے، یعنی قد خسروا انفسہم، بے شک نقصان کیا انہوں نے اپنا، انفسہم اپنی جان کا، وضل عنہم، یہ گم ہو گیا اور یہ گمراہ ہو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ جھوٹ کرتے، یعنی جھوٹ افطرا کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بات غلط کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حالانکہ ایسا کوئی غلط بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی غلط ہدایت یا جو وہ کرتے تھے وہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور نہ ہی ہمارے نبیوں نے، پیغمبروں نے ایسا کیا، یعنی جیسے وہ غلط کام کرتے تھے۔ تو ناظرین، یعنی برائیاں ان میں سب کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ دنیا کی روشنی میں گم ہو کر جوا، شراب، بدکاریاں جو کرتے تھے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی نبیوں نے ایسا کیا جس کی سنت وہ پوری کرتے، لیکن وہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لگاتے تھے، کرتے خود تھے، اور بتوں سے اور اپنے ان نافرمان
साथियों दोस्तों के कहने पर चलते थे। इरशाद है कि मरने से कोई बच नहीं सकता, मरने के बाद उसके आगे सब कुछ आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जो मरेगा, हर चीज दुनिया में फना है और मरने के बाद कुछ नहीं होगा, यानी क़यामत आएगी और उस दिन दुनियावी जिंदगी का हिसाब किताब होगा। ये दुनिया बका नहीं है, ये दुनिया फना है। अब यहाँ पे फरमाया मरने के बाद इसके आगे सब कुछ आ जाएगा और उसे यकीन हो जाएगा कि कुरान पाक की आयतों का जो मतलब था ठीक था। उस दिन इन्हें समझ में आएगा कि कुरान पाक ने जो हमें फरमाया वो ठीक था। अब आंखें खोलने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अब आगे उन्होंने आंखें खोली या ईमान लाए, मतलब था ठीक था, उस वक्त बेसाख्ता सबके मुंह से निकलेगा कि वाकई हमसे बड़ी भूल हो गई। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल दुनिया में हमसे बिल्कुल सच्ची बात कहते थे, हमने दुनिया के मखमसों में फंसकर इनके कहने पर कभी ध्यान ना दिया तो हमने अपना ही नुकसान किया। क़यामत में वो लोग इन बातों को जिन्हें वो दुनिया में भूले बैठे थे सचमुच अपनी आंखों के सामने देखकर सटपटा जाएंगे और उन्हें अजाब से बचने की कोई सूरत नजर ना आएगी। अब वो पछताएंगे। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुगे खेत। क़यामत वाले दिन ये मिसाल फिट होती है। और या यूं मायूस होकर चिल्लाएंगे काश हमें आज कोई ऐसी बेचैन करने वाली आफत से बचा लेता। हमें उस वक्त पछताएंगे कि काश हमारी कोई सिफारिश करने वाला सिफारिश करता। उस वक्त कोई सिफारिश होगी ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तरफ से उनको रहम की अपील सुनी जाएगी। अब है आफत और बारगाह रब्बुल इज्जत में हमारी सिफारिश कर देता या हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाता ताकि हम नेक काम करके दिखाते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए कि अपने अमाल को दुरुस्त करते वो कह रहे हैं, लेकिन अब इसका मौका कहाँ, वो दुनिया का मौका खो चुके और अपने करतूतों से अपनी जान आफत में फंसा चुके हैं और अपना नाश कर चुके हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आज इनके काम वो झूठी बातें जो दुनिया में तराशते थे, बनाते थे और उन गलत कामों की तरफ चलते थे बिल्कुल ना आएंगी। और सो अंदर वो गम यास और हरमान के और कुछ इनके पल्ले ना पड़ेगा, यानी वो परेशान हैरान रहेंगे और सिवाय दोज़ख के उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, यानी वो दोज़खी होंगे और दोज़ख की तरफ हाँक दिए जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अब है कुरान पाक की सूरत अराफ, उसकी आयत यानी 53 का एक हिस्सा है रब अल्लाह है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, ताकि रब तुम्हारा यानी अल्लाह है, हमारा रब या तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने खलक़स समावाति जिसने पैदा किया आसमान और जमीन फी सित्तातिन 6 दिन में अय्यामिन 6 दिन के फिर सुम्मस्तवा फिर उसे अस्तवार किया यानी करार पकड़ा अलल अर्शी ऊपर अर्श के युगशिल लैला नहारा यतलुबू यानी फिर अर्श पर खुद बजमान हो गए और यक्शिल लैली और रात दिन जो एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं यतलुबू हसीसन और दौड़ता हुआ और सूरज। अब यहाँ पे फरमाया सूरज वल कमर सूरज और चांद और सितारे वन नजूम और सितारे एक दूसरे के पीछे आते हैं ताबे हैं बिल अमरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक। ये सब दुनिया का जो निज़ाम है ये मदार है ये चल रहा है ये कायम दायम है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होगा क़यामत आ जाएगी और ये निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। इरशाद है कि आसमान जमीन रात दिन चांद सूरज और सितारों की तरफ देखो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इनकी तरफ देखो और मेरी पहचान करो कि इनके बनाने वाला इनको एक मैदान में एक निज़ाम के मुताबिक चलाने वाला सिर्फ एक वाहिद ज़ात है, एक हस्ती है अजीम है जो उसी के हुक्म से चलती है और जो अल्लाह वाहिद ला शरीक है। और सितारों की तरफ देखो और सोचो कि इस सारे आलम का निज़ाम किस कदर कायदे के मुताबिक और करीने के साथ कायम है। ये यूनी आप ही आप कायम हो गया नहीं, कोई चीज आप ही आप नहीं होती बल्कि इस सारी चीजों का बनाने वाला इनको एक निज़ाम के तहत कायम रखने वाला और इनको रफ्ता रफ्ता कमाल तक पहुंचाने वाला अल्लाह है।
اللہ सुब्हान ताला है, जिसको आज हम इस जिस्मानी आंख से नहीं देख सकते, मगर इसके निशानियों को देखकर अकल से समझ सकते हैं कि वो ज़ात है, वो अजीम ज़ात है जिसने तमाम कायनात को बनाया, तमाम मखलूक को पैदा किया और उसको उनकी मखलूक की तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की ज़मीन पर। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करके आजमाया इंसान को कि वो है और ज़रूर है, ये सारे आसमान और ज़मीन इसी के बनाए हुए हैं। वो इसे एक मुद्दत में जाकर बने। इन निशानी को देखकर अकल से समझ सकते हैं कि वो है और ज़रूर है, ये सारे आसमान और ज़मीन इसी के बनाए हुए मादा से यानी एक मादा से बने हैं, एक मुद्दत में जाकर बने और अपनी अपनी जगहों पर कायम हुए। तो अब यहाँ नाज़रीन, ये मुद्दत 6 दिन थी जो अल्लाह सुब्हान ताला ने ये निज़ाम कायनात दुनिया जो बनाई 6 दिन के अंदर बनाई थी। लेकिन ये दिन वो नहीं जो सूरज के जरिए मुतय्यन होते हैं, बल्कि इनका पैमाना और है। अब अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि दिन और रात और अपनी अपनी जगहों पर कायम है, ये मुद्दत 6 दिन है। अब यहाँ पे फरमाया दिन रात, सूरज, चांद, सितारे सब रफ्ता रफ्ता जाहिर हुए, इनके ऊपर आसमान जमीन को पैदाइश के दिनों की पैमाइश यानी मौक़िफ़ नहीं, इन सब की मुख्तलिफ मगर बाकायदा हरकतें अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ़ हैं। इनसे दिन रात एक दूसरे के बाद दौड़ते हुए आते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया और ये सब अल्लाह के हुक्म के मती हैं। अल्लाह सुब्हान ताला अगर चाहे तो वो दिन है तो दिन ही रहे, अगर चाहे रात तो रात ही रहे, लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा यह निज़ाम बड़ा तरीके, कायदे और कानून के साथ बनाया है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, चांद, सूरज सब अपने अपने मदार में एक तरतीब से चल रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हान ताला का निज़ाम है और फर्मा बरदार है। इन सब चीज़ों पर गौर करके अल्लाह सुब्हान ताला को पहचानो, इस पर ईमान लाओ ताकि आखिरत के अजाब से बचो। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अल-अराफ और इसकी आयत नंबर 55 जिसका तर्जुमा भी तफसीर आपकी खिदमत में पेश करूंगी। इसको अनुमान दिया है खालिक और हाकिम। अब आगे फरमाया जा रहा है अला लहुल खल्कु यानी सुन रखो, इसी के लिए है पैदा करना, यानी सुन, इसी के लिए है पैदा करना और हुक्म करना, वल अमर और हुक्म करना। तबारा का बरकत वाला है, तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह मानने वाला पालने वाला जहान का है। तो नाज़रीन, यहाँ पे फरमाया जा रहा है उदू पुकारो, रब्बुकुम अपने रब को या तुम्हारे रब को, तज़र्रुअन आजिज़ी से, बखुफियातन और चुपके। ये यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि अपने रब को पुकारो चुपके से, आजिज़ी से और आहिस्ता, वखुफियतन चुपके। इन्नहु ला युहिब्बु, बेशक वो नहीं पसंद करता, इन्नहु ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक वो हाथ से निकल जाने वालों को या तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इरशाद है कि यहाँ के बादशाह तो बनी बनाई चीज़ों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाबत सुन रखो कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी कुदरत से बनाई हैं और किसी और की मदद इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इसके सिवा और कौन है इस पर जो हुक्म चला सकता है? कोई नहीं। इसी ने इन्हें पैदा किया और इसी ने इनके अंदर इंतज़ाम कायम किया। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि इसलिए हर बात में इसी का हुक्म चलता है। ख्याल करो कि अगर एक बड़ा ज़बरदस्त इंजीनियर एक बड़े ज़बरदस्त कारखाने का नक्शा जमाता है, नक्शा बनाता है, इसके लिए तमाम मुनासिब कल पुर्जे और हर एक के लिए इसका काम और जगह मुकर्रर करता है। इसके बाद इस ज़बरदस्त कारखाने को अपने ही सदाए हुए कारीगरों और सनाओं के जरिए बनाकर खड़ा कर देता है। जाहिर बात है कि इस कारखाने के चलाने के लिए हर कदम पर इसी का हुक्म चलेगा, क्योंकि उसके कल पुर्जों से और उनसे काम लेने के जो तरीके थे वो पूरे तौर पर इसके बाद कोई वाकिफ ना था। तो नाज़रीन, एक इंजीनियर ने अपना
کو بنانے کے لیے اتنا کنٹرول ہاتھ میں رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا کو بنایا ہے، اور تمام دنیا کا انتظام کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ دنیا کا تمام نظام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چلتا ہے۔ یہاں پہ ہے کہ اسی طرح کارخانہ عالم کے بناتے اس کے تربیت کرنے اور دیکھنے والا وہی رب العالمین ہے، یعنی دنیا کا کارخانہ۔ یہاں پہ تمام دنیا کو، کائنات کو ایک کارخانہ سے تشبیہ دیا ہے، کہا کہ یہ اس کی ترتیب کرنے اور دیکھنے والا وہی رب العالمین ہے، جس کے لیے ہر ضروری چیز اسی کی توجہ سے مہیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اسی کا نام برکت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا برکت والا نام ہے، اسی لیے انسان کو جو اس کارخانے کا معزز ہے، لازم ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ دل ہی دل میں اسی کو پکارے اور اسی سے مدد مانگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندگی کے حد سے نکل جانے والوں کو ناپسند کرتا ہے، ناجائز تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو دوسروں سے مانگنے کے کیا معنی۔ اب ناظرین، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین وغیرہ اور ان کے نظام کو دیکھ کر پہچان لیا، تو اب سن لو کہ اس کی صفتیں کیا ہے۔ یعنی پہلے سبق میں بھی کہا گیا تھا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر کے آپ ان کے اوپر حاکم اور بادشاہ ہو کر تخت حکومت پر بیٹھ گئے، وہ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کا تخت جس کا نام عرش ہے نظر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کے بیٹھنے کی کیفیت ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ان باتوں کو اسی شکل میں بیان کیا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حکم اس کے ملک میں جاری ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، اور تخت حکومت اسی کے قبضہ میں ہے۔ عرش پر قرار پکڑنے کا مطلب اسی آیت میں واضح کیا تھا، اور جو میں نے آپ پر واضح کر دیا ہے۔ تو سنیں ذرا خواہ خواہ گڑبڑ، یہ آیت ہے، آیت نمبر 56 ہے، یعنی سنیں ذرا، غور فرمائیں، یعنی قرآن پاک کی سورۃ اعراف، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہ فساد کرو زمین پر ان کی اصلاح کے بعد، بعد اصلاحیہ، اصلاح کے بعد، وَدُوا خَوْفًا، اور پکارو اس کو ڈرتے ڈرتے، وَطَمَعًا، اور توقع کرتے ہوئے، اِنَّا رَحْمَةً، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، اور اچھے کام کرنے والوں سے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ سنیں ذرا، میں ارشاد فرما رہی ہوں آپ کی خدمت میں کہ ارشاد ہے کہ زمین کی اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ انسان کو اس کا ٹھیک راستہ سمجھا دیا جائے، چنانچہ وہ اس کے اوپر خوب واضح کر دیا گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ اس کے لیے جو قانون قاعدہ منفرد مقرر کیا ہے اس کے اوپر چلے اور نہ زمین پر فساد برپا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس میں اسی کا نقصان ہوگا اگر وہ حکم عدولی کرے گا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے حکم پر چلے، جو قانون اس نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کی پیروی کرے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر اس کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے راضی اور اس کے غضب سے ڈرے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اور اللہ یہاں پہ اس کو معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو ناظرین پہچانے، ذرا غور سے سنیں، اس سے قانون کو پہچان کر اپنے ارادے سے اختیار کرنا چاہیے، اور وہ اس سے ہٹ بھی سکتا ہے۔ یہ زمین جس پر انسان رہتا ہے اپنے مقررہ قاعدوں اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس کے قانون اس کے قائم رکھنے کا ہے قائم رہے گی۔ اس میں فقط انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اس کی حالت کو کسی حد تک اپنے لیے سوار یا بگاڑ سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ انسان اسی قانون پر چلا اور اس کے مقرر اور ایک ایسی ہستی ہے جو اس کی حالت کو کسی حد تک اپنے لیے سنوارے یا بگاڑ سکتا ہے، اگر وہ اسی قانون پر چلا جو اس کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے زمین کی حالت
سوری رہے گی، اور اگر اس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو وہ اپنے لیے زمین کی حالت بگاڑے گا۔ اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کو بہکا کر قانون سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا قانون سے ہٹنا زمین کے اوپر فساد کا باعث ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون پر چلنا زمین کی اصلاح ہے اور قانون کا توڑنا زمین پر فساد ہے، جس کے معنی بگاڑ کے ہیں۔ اس لیے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا دعوت فکر اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ آیتیں صاف صاف سمجھا رہی ہیں کہ وہ ہمارا رب تمہارا رب ہے، جس کی باتوں کو تم قیامت کے دن آنکھ سے دیکھ کر سچا مانو گے اور اس کے رسولوں کی سچائی کے قائل ہوگے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا آج تمہیں ان آیتوں کے ذریعے بتلا دیا یا بتلا دینا چاہتا ہے کہ اس رب کو آج ہی پہچان لو۔ قیامت کے دن عذاب حسرت اور ندامت سب سے چھوٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اور وہ رب اللہ ہے، اللہ جل جلالہ، جو سب کا خالق اور حاکم ہے۔ دیکھو کوئی چیز آپ نہیں ہوا کرتی، اس کا کوئی کرنے والا ضرور ہے، تو ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے سمجھ لو کہ آسمان، زمین اور کائنات کا وسیع منظم کارخانہ، جس میں سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے مقام پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو کوئی گھوم رہا ہے، انہیں اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ٹھہرا ہوا ہے، کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے، کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے، آپ نہیں بن گئے۔ اس کارخانے کو چلانے والا یا بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہی تمہارا رب ہے، اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ان سب پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کوئی اس کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، تمہیں بھی لازم ہے کہ تم تمام مخلوقات کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح اللہ کو اپنا رب اور حاکم تسلیم کرو اور اس کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ پکارو، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کی تابعداری کی حد سے باہر نہ نکل جاؤ۔ دیکھو ایک مقررہ وقت تک اس زمین کو قائم رہنے کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تم کو یہاں سب سے زیادہ قوتیں اور طاقتیں دے کر بسایا گیا ہے، اور تمہارے کام کرنے کے لیے رسول اور کتابیں بھیج کر صاف صاف ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ان ہدایتوں کے موجود ہوتے ہوئے تمہیں ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے جس سے زمین میں فساد پھیلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اگر فساد پھیلے گا تو تمہارے اپنے عمل سے پھیلے گا، ورنہ اصلاح کے باقی سارے ذرائع اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے عمل نیک ہوئے اور تم نے اچھے کام کیے، اچھے کاموں کو اپنا نصب العین بنایا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے اور تم دنیا اور آخرت کے تمام مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ تو ناظرین، زمین کا انتظام، یہ آیت ہے، آیت نمبر 57، جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ زمین کا انتظام، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ، اور وہی ہے جو می سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ ہوائیں خوشخبری کے طور پر درمیان میں دونوں ہاتھوں، یعنی یدا رحمت ہی، اپنی رحمت کے یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے وہ بادل، یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پر درمیان دونوں ہاتھوں اپنے رحمت کے، حتی اذا اقلت سحابن، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے وہ بادل، سکالن سکناہ، بھاری ہانکے دیتے ہیں ہم اس کو طرف شہر کے، لبالدن یعنی میتن، مردہ شہر کی طرف، یعنی شہروں میں جب بارش نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ ہونے کے ایکول ہوتی ہے، یہاں پہ مردہ تشبیہ دی گئی ہے، اور جب بادل آتا ہے پانی کا بھر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مردہ شہر کی طرف یا مردہ زمین کی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں، اس کا رخ ادھر کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ پانی برسا دیتا ہے، اور انسان کو عقل دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سے اس زمین کو ہموار کرتا ہے بارش کے بعد اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اپنا ذہن سے اس میں فصل اگاتا ہے یا فصل میں پانی
کو ترتیب سے استعمال کرتا ہے اور اس کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اور اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے دوبارہ پودے نکلتے ہیں، اور زرعی اجناس جس کا بیج ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، جوار ہوتی ہے، وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اور یہ ذریعہ معاش ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی تیار ہوتا ہے۔ کل من کل الثمراتی، اور یہ ہر قسم کے پھل، اب دیکھیں وہاں پہ وَأَنزَلْنَا بِهِ، پھر اتارتے ہیں ہم ان سے، مَا فَأَخْرَجْنَاهَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پانی، پس نکالتے ہیں ہم اس سے ہر قسم کے پھلوں سے، یعنی درختوں کو بھی پانی دیا جاتا ہے، پھلوں کو بھی، تو پھر پھلوں کے جو بعد کچھ بڑے بھاری درخت ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، وہ بھی ہماری خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے یہ سب چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یہ عقل، یہ شعور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہے، جس کو استعمال میں لا کر انسان جو ہے زرعی اجناس تیار کرتا ہے، دنیا کے جو کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کذالک، اسی طرح نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، نکالیں گے ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو قبروں سے تاکہ تم غور کرو۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین پر بارش کرنے کا کیسا انتظام کیا ہے۔ پہلے خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، یہ خوشی کی خبر دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، پھر وہ بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھا کر لاتی ہے، سمندروں سے پانی اپنے ساتھ، ہوا کے تیزی سے بادل جو ہے پانی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، سمندروں سے، دریاؤں سے، چشموں سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے اس زمین پر پانی برساتا ہے، اور اس کے اندر مزیدار پھل، خوشنما پھول نکلتے ہیں۔ اس پر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جیسا اس نے اس زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کیا، یعنی پہلی فصل جب انسان لے لیتا ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے اور زمین مردہ ہونے کے ایکول ہو جاتی ہے، دیکھو مر جانے کے بعد اپنی رحمت سے پانی برسا کر زندہ کر دیا، یعنی یہ بار بار سائیکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کو بھی اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرے گا، اور قیامت آئے گی اور انسان جو ہے فنا ہو جائے گا۔ زمین کا خشک ہو جانا اس کی موت ہی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے میہ کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے مردہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ قیامت آئے گی اور انسان جو ہے زمین کے ایکول دوبارہ زندہ ہوگا، اور سینکڑوں برسوں اربوں خربوں سال پہلے بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے، اور جوگ آسمان پر جو راستے بنے ہوں گے حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے ٹڈی دل کی طرح۔ اب یہاں پہ فرمایا اور زندہ ہونے کے بعد ان کو اپنی دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا پھل ملے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، دنیاوی زندگی میں جو انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اور جو انہوں نے عمل کیا اس کا قیامت کے دن حشر کا میدان سجے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے دنیاوی زندگی کا حساب لیں گے، اور انہوں نے جو کچھ کیا جس کے پیچھے لگ کر کیا تو اس کا وہ حساب دیں گے، اور جن کے اعمال دائیں ہاتھ میں ہو جائیں گے وہ دائیں ہاتھ والے بھاری ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، اور جن کے اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ دوزخی ہوں گے اور ہلکے ہوں گے۔ تو ناظرین یہ نشانیاں جنتی اور دوزخیوں کی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہے کہ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر پھولنا پھلنا ہے تو اس دنیا میں روحانی بارش سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے برسائی ہے، یعنی ان کو ابزوم عن لفظ، یعنی جو نبیوں نے پیغمبروں نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کو بھی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ تو ذرا غور سے سنیں قرآن پاک کی سورۃ اعراف جس کی آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پیداوار کی صلاحیت، اب سنیں، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن، اور زمین پاکیزہ نکلتی ہے، یعنی زمین پاکیزہ نکلتی ہے اس کے رویدگی، یعنی جو چیز زمین میں سے پیدا ہوتی ہے، جو زمین میں سے اگتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی رویدگی، اس کا اگنا، اس کا نکلنا، ساتھ حکم اس اللہ کے، یعنی بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ، خراب ہوئی نہیں نکلتی، یعنی جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے اگاتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتی ہے، خراب ہوئی نہیں نکلتی۔ یہ ہمارے انسان کی خباث ہے کہ وہ اسے خراب کر لے۔ خوب ہوئی
یعنی یہاں پہ خراب ہوئی نہیں نکلتی. اب یہاں پہ لا یخرج الا، اس میں سے کچھ مگر، ناقدہ ناقص، یعنی کچھ زمین ایسی ہے جس میں سے پاک اور پاکیزہ اور اچھی فصل اگتی ہے، اور کچھ زمین ایسی ہے جو خراب ہوتی ہے، اور تو وہاں سے ناقص چیزیں نکلتی ہیں. الا ناقدہ، مگر ناقص. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم اول عدل بدل کرتے ہیں آیتیں، ہماری نشانیاں عدل بدل کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے لیے، لقوم یشکرون، شکر کرنے والے، ان کے لیے جو حق کا اقرار کرتے ہیں. یعنی جو حق کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پاک پھل، پاک زراعت، زرعی اجناس، ہر چیز پاکیزہ دنیا میں ہی ان کو میسر ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو نقصان ہوتے ہیں یہ ان کے اعمال کے سبب ہوتے ہیں. اور جو بدکار ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی فصلیں بھی خراب کر دیتا ہے. ان کے اعمال کے سبب دنیا میں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ان کا نقصان جو ہے وہ واجب ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اور جو نیک ہیں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے سبب، ان کے نیک عمل کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون سے رکھے گا، دنیا میں بھی اپنے ہر انعامات سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی جنت کے وہ دائی بن جائیں گے. اب یہاں پہ میں اس آیت کی تشریح اس طرح بیان کرتی ہوں کہ پاک صاف ستھری زمین میں بارش کے اثر سے خوب سبزہ اگتا ہے، پھل اور پھول والے درخت پیدا ہوتے ہیں، لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے کھیت آنکھوں کو تر و تازہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت ہے، اجازت سے ہوتا ہے. لیکن اگر زمین نکمی ہے تو شور یا پتھریلی ہے تو اس میں سے بمشکل کبھی کچھ اگا تو اگا ورنہ بنجر پڑی رہتی ہے، اور بارش کا پانی اس کے کچھ کام نہیں آتا. اب ادھر ادھر بہ جاتا ہے یا اندر غائب ہو جاتا ہے، اور فصل خراب ہو جاتی ہے، یا دلدل بن کر برستا ہے، دلدل بن کر ستاتا ہے. ہمارے سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی آیتوں کو جو ہے اپنے آیتوں کی شکل اور عبارتیں بدل کر بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھدار شاکر لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. تو ناظرین، اب میں آپ کو کہ یشکرو، شکر کرتے ہیں، یہ لفظ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ باران رحمت بھیجتا ہے، اور اس سے خشک زمین میں تراوت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں طرح طرح کی سبزیاں، گھاس، پھل، پھول نکلنے لگتے ہیں. اس آیت میں بھی یہ بیان ہے کہ بارش تو ساری زمین کے لیے رحمت ہے، جس میں اسے زندگی دینے والی طاقت موجود ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس میں زمین کی استطاعت کو بھی دخل ہے. اچھی زمین کو بارش کا فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور اس میں سے اس کی استعداد کے مطابق سبزیاں، ترکاریاں، کام کی گھاس، پھل پھول والے درخت اور پودے اگیں گے. لیکن اگر زمین خراب ہوئی یا ہمارے اعمال خراب ہوئے، مثلا کھاری یا پتھریلی، تو اسے بارش سے کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوگا. اول تو اس میں کچھ اگے گا ہی نہیں، اور اگر اگا تو بہت مشکل سے، تھوڑا سا برائے نام، اور وہ بھی زیادہ تر بیکار جھاڑ جھنکار. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، اور میں نے آپ پر درس کمپلیٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے لیے اس آگے والی آیات کا درس لے کر پیش ہوں گی. اس وقت تک لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق اسلام دین کے 5 ارکان توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا سے سرخرو ہوں اور ہمیں جنت نصیب ہو، جنت کے دائی بن جائیں. آمین ثم آمین.